السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یأتیکم به۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو، بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو کون خدا ہے جو تمہیں یہ سب لا کر دے سکتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ بتاؤ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو کون خدا ہے جو تمہیں یہ سب کچھ لا کر دے سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو بس کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور تم سب اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر جاؤ گے، اور آگے سورہ فاطر میں فرمایا وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ خیال رکھیے بھائی، اور اللہ نہیں ہے ایسا کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کے بس سے باہر جا سکے، اور اللہ نہیں ہے ایسا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس کے بس سے باہر جا سکے۔ وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت میں نے کون سی ذکر کی؟ سورہ انعام رکو نمبر 5، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، یہ سورہ انعام میں ہے، رکو نمبر 5۔ دوسری میں نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سورہ یاسین رکو نمبر 5 میں ہے۔ اور تیسری آیت وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا، سورہ فاطر رکو نمبر 5 کے اندر موجود ہے یہ، اگر کسی کو کوئی اعتراض